wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے، جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائج ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے۔ اگر میری بہن اپائج ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے۔ تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، الٹا کیوں نہیں اجازت ہے، عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا۔ اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے۔ اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے، لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے، یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن، اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن۔ تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے، ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن۔ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس۔ اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں، اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس، اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے،
پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں, وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے, اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے, طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی, اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں, قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی, لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں. Assalamu alaikum. My name is Seman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز, دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا, ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس. پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈس کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس, جو پروڈکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو, مائک نمبر 3 سے. بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عام پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. یہ میری خواہش نہیں ہے. پولیس آفیسروں نے کہا, پولیٹیشین نے کہا کہ بڑا مجمع ہے, لاکھوں کی تعداد ہے, اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے. لیکن اس دیش, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناگرک, ایوری سٹیزن آف انڈیا, اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے
اور اس کو اجازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے. Every citizen of India has the right to preach, practice and propagate the religion. اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے. اسلام میں بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ نہیں. آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں. طاقت کا زور یا مالی زور؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک خدا ہے؟ یا آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ یا انشاءاللہ. یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے, اسلام میں ممانعت نہیں ہے, تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا, اس کے بعد ترجمہ آپ سے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اور میں سارے لوگ جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کی جو بھی مشکلات ہیں اسے دور کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے. میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. انداز سے میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا, ذاکر کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے, تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے, انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام. صرف وہی مذہب ہے, ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے, وہ ہے اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے, اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے, پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام, اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ ایک خدا کی عبادت کرو, اور اس خدا اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین مذہب صرف ایک ہی بھیجا, لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی,
تو یہ ملاوٹ ہے. جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے, ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے, اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے, اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے, اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام, سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے, وحدانیت کے بارے میں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین, ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا, اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے, وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ذاکر صاحب, میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ چورا. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں, اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں, اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کی وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے, پسند آپ ہے. ایک اللہ میں مانتے ہیں. مانتا ہوں. کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں, اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW ہوتا ہے نا کرکٹ میں, لیگ بفور وکٹ, تو اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں. لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں. ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں, ہمارے پریوار بھی خوش ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے, بے شک کر سکتے. میں عربی میں کہوں گا, آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو
असदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं। जो नाम मेरे जहन में आ रहा है, आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी, बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की, 50 साल 60 साल, कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, एवरेज आता है 50 साल 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में खातून के शोबे में कोई खातून हो तो सवाल करें। मेरा नाम ईशा है, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मैं कॉल टोरंटो में काम करती हूँ। मुझे मुसलमान बनना है। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी हाँ। आप पर किसी ने ज़बरदस्ती किया? बिल्कुल नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? बिल्कुल नहीं। आप मानती है कि खुदा अल्लाह एक है जी हाँ। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कलमा कहूँगा, आप उसके दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुस्लिमा हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए जैसा मैंने कहा कि मजमे में कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इन 9 मुस्लिमों की दाद देता हूँ कि लाखों के मजमे में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि बम्बई जैसी शहर में इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि लाखों के मजमे में सब लोग के सामने अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए आप बंदे और अल्लाह के दरमियान हैं।
اگر بندہ دل میں مان لیتا اللہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہے، مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے اس دنیا اور آخرت میں، اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو جنت فردوس دے. آمین. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجیے. नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे. ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस. भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेजी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? तो चंद साल बाद हमने शुरू किया. लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेजी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है. 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है. अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी. और माशाअल्लाह अभी ये मजमा जो है अंग्रेज़ी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह. लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में. अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाए. आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं. मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं. मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा. हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हाला काय त्रास है, तुम्हाला ताप येते काय, तुमको क्या डिफ़िकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है. तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं. लेकिन दावत हर ज़बान में होना चाहिए, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है. मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया, उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ. उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ. लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट. आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है. हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं. जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं. मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं. और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे. और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानुस के लिए, जो लोग मराठी जानते हैं, इंशाअल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं. हमारी कोशिश है कि हर ज़बान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाएं. जितनी हम कोशिश करेंगे और जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर ज़बान में भी अमन का पैगाम फैलाए. और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह. माइक नंबर 2 से भाई का सवाल. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has 2 sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके. और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें. पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके. क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है. हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में
पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़, इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फ़ो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं। आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ये वीडियो देख ली होगी। यकीनन डॉक्टर साहब से जो सवाल हुआ बहुत ही हैरानकुन सवाल था। उस खातून ने जो सवाल किया कि एक मर्द ज़्यादा बीवी कर सकता है, इनके साथ निकाह कर सकता है, लेकिन एक औरत कई मुख्तलिफ शोहरों के साथ, आदमियों के साथ शादी नहीं कर सकती। सिर्फ़ एक ही खाउंद के साथ वो मतलब निकाह कर सकती है। इसके बाद उसे दूसरे शोहर के साथ, दूसरे आदमी के साथ निकाह की इजाज़त नहीं है। तो ये क्यों? तो डॉक्टर साहब ने, आप लोगों ने वीडियो तफसील के साथ देख ली होंगी। इस तरह दीगर मुख्तलिफ सवालात भी हुए इसमें कि देखो, आप खुद अंदाज़ा लगाए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मर्द अगर दूसरी बीवी करता है, दूसरी बीवी के साथ निकाह करता है, तो मर्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत और सलाहियत रखा हुआ है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ने मर्द को ताकत दिया है, क़ुव्वत दी है औरत पर। और दूसरी बात ये, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पता फिर नहीं चलेगा कि इस बच्चे का वालिद कौन है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक औरत 2 मर्दों के साथ शादी करेंगी तो फिर इनके वालिद की तशख़ीस नहीं होगी, कौन है, ठीक है ना।
اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہے. دنیا میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہے بنسبت مردوں کی، تو مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 بیویوں کے ساتھ، 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بہت سے وجوہات ہے. اگر آپ خود اندازہ لگائے، ایک خاتون ہے اور اس کی 4 شوہر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب ویسے آپ خود سوچ لیں کہ اب ایک عورت 4 شوہروں کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو کنٹینیو رکھے گی؟ ایک مرد چاہے گا کہ میں نے آج اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، دوسرا کہیں گے، تیسرا کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس ترتیب سے ایک بد نظمی اور ایک جو ہے نا ظلم کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ مرد حضرات 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور عورت 4 آدمیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ان کے کئی زیادہ فوائد ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح بات نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ کوئی ظلم ہے یا اس طرح اس کو حریت جو حدود کے اندر ہو وہ حاصل نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے مرد کو بھی حقوق دی ہے، عورت کو بھی حقوق دی ہے. اور یاد رکھنا، اسلام کی جتنی بھی ہدایات ہے اور تعلیمات ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے اور انسان اس کے اوپر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت کسی کو ایسے بات کے مکلف نہیں کرتے، ایسے بات کے پابند نہیں کرتے جو وہ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو مرد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا اللہ نے مرد کے اندر صلاحیت رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عورت جو ہے نا کمزور ہے، تو اس وجہ سے مرد کے الگ حقوق ہے، بیوی کے الگ حقوق ہے. اور یاد رکھنا، یہ جتنی بھی اسلام کے تعلیمات ہے، اس کے اوپر اگر صحیح طریقے سے عمل کر لے تو عورت کو بھی سکون حاصل ہوگا اور مرد کو بھی سکون حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ ایک دوسرے کے حقوق میں حق تلفی کریں گے تو پھر دونوں پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے نا. پھر طرح طرح کے اعتراضات ہوں گے کہ میں نے اور شادی کرنی ہے، اور خاتون کے الگ جو ہے نا مطالبات ہوں گے، مرد کے الگ مطالبات ہوں گے. آپ اسلام نے جو آپ کو حقوق دی ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دے، آپ کو راحت اور سکون ملیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے متعلق آپ کو ہدایات دی ہے، اس کے مطابق آپ یہ کر لو، نماز ادا کر لو، حج کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھو، نہیں، بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. رہن سہن کا بھی طریقہ بتایا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے کیا حقوق ہے، مرد کے کیا حقوق ہے، اگر آپ ایک باپ ہو تو آپ کے کیا حقوق ہے، اگر آپ ایک بیٹا ہو تو آپ کے کیا حقوق ہے، اگر آپ ایک ساس ہو، سسر ہو، تو اللہ رب العزت نے سب کچھ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے آپ کو راحت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا. لیکن اگر آپ اسلام کی ہدایات سے ہٹیں گے آپ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے. اور کیسے پریشان ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پریشانی آپ کو لاحق ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھنا، یہ عقل جو ہے نا، یہ عقل یہ ہم نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے. عقل جو بھی کہے اس کو پیچھے رکھنا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے، چاہے میرے عقل تسلیم کر لے یا نہ کر لے، ہم نے ماننا ہے.
کیونکہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقت ہے، تو پھر جب اللہ کا حکم آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، اس وقت ہم نے عقل استعمال کرنا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ عقل استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا حکم جب آئے، آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس وقت جو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، آپ اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، آپ خود دیکھیں گے آپ کو ایک سکون ملے گا، راحت کی زندگی آپ کو نصیب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے آپ عقل پہ پرکھیں گے، عقل اگر آپ کو تسلیم کر لے تو پھر آپ مان لیں گے چاہے حکم جو بھی ہو، نہیں، سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی آواز تھی کہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس ذات کو مان لو جو اکیلا ہے، صمد ہے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، آپ کو سکون ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مختلف دیگر سوالات بھی ہوئے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوں گی۔ اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔